إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آئیے آج ہم سورہ مطففین کا آخری حصہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین اجرموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا، تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یضحکون، مذاق کیا کرتے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا یا جرم کیے، وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، ان سے مذاق کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، وہ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتے، انقلبوا فکہین، تو وہ آتے خوش گپیاں لگاتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ انہیں دیکھتے، قالوا، تو کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بلا شبہ یہ لوگ تو بٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ، اور نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر، حافظین، نگران بنا کر، نگہبان بنا کے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کافروں سے ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ لفظی معنی ہے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے، بریکٹ میں بیٹھے ہوئے، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے یا نظارہ کر رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ حل ثوب الکفار، کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا؟ ما کانوا یفعلون، اس کا جو تھے وہ کیا کرتے۔ کیا کافروں کو اس کا بدلہ مل گیا جو وہ کرتے تھے؟ دوبارہ سنیے، ان الذین اجرموا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا، تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یضحکون، ہنسا کرتے۔ بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے مذاق کیا کرتے تھے، ان پر ہنسا کرتے تھے۔
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ گزرتے ان کے پاس سے، یتغامزون، وہ آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب وہ لوٹتے، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا، تو لوٹتے، فاکہین، خوش گپیاں کرتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ لوٹتے اپنے گھر والوں کی طرف تو لوٹتے ہنسی مذاق کرتے ہوئے، خوش گپیاں لگاتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ انہیں دیکھتے، قالوا، کہتے، ان ہؤلاء، بلا شبہ یہ لوگ، لضالون، البتہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وما ارسلوا، اور نہیں انہیں بھیجا گیا تھا، علیہم، ان پر، حافظین، نگران بنا کے، نگہبان بنا کے، اور نہیں وہ ان پر نگران بنا کے بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کافروں سے مذاق کر رہے ہوں گے، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار، کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، اس کا جو تھے وہ کیا کرتے۔ ان الذین اجرموا، بلا شبہ وہ لوگ جو، یا جنہوں نے، الذین، یہ اسم موصولہ ہے، الذی اس کا واحد ہے، اور الذین یہ جمع ہے۔ الذی وہ جو، واحد کے لیے، الذین وہ جو، جمع کے لیے۔ چونکہ یہاں بہت سارے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جرم کرنے والے ہیں، واحد نہیں ہے، اس لیے جمع کا یہ کلمہ لے کر آئے، اور اس کو بولا جاتا ہے اسماء موصولہ میں سے ہے۔ الذی، اللتی، الذین، اللتی واحد مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے، اس کا معنی بھی یہ ہے وہ جو، یعنی وہ جو ایک مؤنث، الذی وہ جو ایک مرد، الذین وہ جو بہت سارے، یا سب مرد، یا مذکر۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے، جو، جس، جنہوں نے، یہ سارے اسی کے تراجم آتے ہیں، جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین، تھے وہ ان لوگوں سے جو، پھر یہاں الذین جو، آمنوا ایمان لائے، یضحکون مذاق کیا کرتے۔ ضحک یضحک، اس کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا، مذاق کرنا۔ وَإِذَا مَرُّوا، مرو اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا۔ یہ کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، مرور زمانہ، زمانے کا گزرنا۔ یتغامزون، یہ باب تفاعل سے ہے، تو باب تفاعل کا خاصہ ہے کہ اس میں مشارکت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی مشارکت یعنی ایک دوسرے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے معنی میں ہم یوں کہیں گے آپس میں، ایک دوسرے سے۔ اور یتغامزون، اغماز، آنکھ کو بند کر لینا، اور اسی طرح تغامز یتغامزو، اس کا مطلب ہے آنکھوں سے اشارے کرنا، آنکھ کو دبا لینا، یعنی ایک آدمی کو بے وقوف بنانے کے لیے یا اس کا مذاق اڑانے کے لیے آپس میں جو اس پر مذاق کرنے والے آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں،
یعنی کہ وہ آپس میں اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور مذاق اڑانے کے لیے آنکھوں کے ذریعے جو اشارہ کیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے یتغامز، یتغامزون، تغامز، یتغامز، تغامزن، تغامز تفاعل کے وزن پر ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں سے اشارے کرنا. جیسا کہ شعر ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے مگر کبھی کرتی نہیں ہے ملت کے گناہوں کو معاف. اغماس تو کر لیتی ہے مگر، اغماس یعنی آنکھیں بند کر لینا، تو اس کا تعلق آنکھوں کے اشاروں، آنکھ کو بند کرنا، چونکہ جب آنکھ کو بند کیا جاتا ہے تو آنکھ کا ایک اشارہ ہوتا ہے. وَإِذَا انقلبوا، انقلاب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اور جب وہ پلٹتے الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، اور پھر جو ہے انقلبوا اس کا مطلب بھی ہے وہ پلٹتے. اور فقیہین یہ صیغہ جمع مذکر اسم فاعل کا ہے، فقیہ سے. فقاہا کہتے ہیں لطیفے کو، فقاہات لطائف، ہنسنا، دوسرے کو ہنسانے کی کوشش کرنا. تو فقیہین خوش گپیاں لگاتے ہوئے آتے ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے اور اپنے مذاق کی نوعیت بتانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کی جاتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. اور لزالون یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے، گمراہ، راستے سے ہٹے ہوئے، بھٹکے ہوئے. وما ارسلوا اور نہیں وہ بھیجے گئے، ارسال سے ہے، ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو، اسی سے رسول ہے کہ جس کو بھیجا جاتا ہے جو آگے پیغام بھی پہنچاتا ہے. اور حل سوب الکفار، سوب یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجہول کا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا، لوٹنا، جمع ہونا. ثواب، ثواب کہتی ہے بدلے کو، کہ بندہ نیکی کرتا ہے نیکی پر اسے بدلہ مل جاتا ہے، اگر اچھائی والا عمل کرتا ہے اچھائی والا بدلہ ہے، اور اگر برائی والا عمل کرتا ہے تو برائی والا بدلہ ہے. آئیے آیات کی شرح کی طرف. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرائم کیے. جرائم کون سے؟ جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا، جنہوں نے عقائد کا مذاق اڑایا، جنہوں نے اللہ رب العزت کا انکار کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جنہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا مذاق اڑایا. اور میں یہ ان کے بہت بڑے بڑے جرائم ہیں. یہ وہ جرائم ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انسان کے عقیدہ کے ساتھ ہے. تو جنہوں نے جرائم کیے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، یعنی ایمان والوں کا مذاق اڑانا. مکہ کے مشرک لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، وہ کہتے یہ تو بٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو گمراہ لوگ ہیں. بھی کیسے بٹکے ہوئے ہیں؟ کون سی چیز کو دیکھ کر تم کہتے ہو کہ بٹکے ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا میں مل جانے والی چیز کو چھوڑ کر آخرت کے پیچھے پڑے ہوئے. انہوں نے ایک آدمی کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا ہے. ایک آدمی کے لیے جس کو یہ پیغمبر کہتے ہیں اس کی خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، اور سب کچھ
ایک طرف کر کے اس کے پیچھے چلتے ہوئے جا رہے ہیں. نہ انہیں گرمی کی پرواہ ہے، نہ انہیں سردی کی پرواہ ہے، نہ انہیں بیوی بچوں کی پرواہ ہے. بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسے راستے پر چل رہے ہیں کہ جس میں ساری یہ چیزیں ہم برداشت کر لیں گے. دنیا کو انہوں نے ویسے ہی جو ہے چھوڑ دیا ہوا ہے. انہوں نے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کا یہ کہہ کے مذاق اڑاتے. حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں انہی لوگوں کی تعریف کی ہے جن کو یہ بھٹکا ہوا کہتے ہیں. اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. سفہاء سفیہ ان کی جمع ہے، بیوقوف لوگ. کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جن کو نہ گھر کی پرواہ ہے نہ باہر کی پرواہ، بس اپنی ہی دھن کے اندر یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ہاں تم نے ایسے ہی ایمان لانا ہے کما آمن الناس، جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں. یعنی جیسے کون سے لوگ تھے جو ایمان لائے اس وقت؟ ان کے نام بھی آپ جانتے ہیں. کون سے لوگ ایمان لائے تھے؟ حضرت ابوبکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، علی ایمان لائے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، بہت سارے ایسے صحابہ اکرام. ان کی طرف اشارہ ہے کہ جنہیں تم کہہ رہے ہو یہ بیوقوف لوگ ہیں، جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ انہیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، تمہارا ایمان قبول تب ہوگا جب تم ان کے جیسا ایمان لاؤ گے. یعنی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ایمان کو معیار قرار دے دیا ہے کہ تمہارا ایمان اگر ان لوگوں کے ایمان کے جیسا ہوگا تو تب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے. تو یہاں بھی وہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں. جیسے گزرنے والے کسی مومن آدمی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرنا یا دوسرے آدمی کو آنکھ سے اشارہ کرنا کہ اس کا مذاق اڑاؤ، اس کو اس انداز سے ٹارچ کرو. تو اس وقت یہ مکہ کے کافروں کا محبوب مشغلہ تھا. اور آج بھی بہت سارے ملحد اور بے دین قسم کے لوگ وہ اب بھی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو مولوی لوگ ہیں، یہ رجت پسند ہیں، یہ دقیانوسی ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، کام کے نہ کاج کے، دشمن ناج کے. اور ان کو کئی قسم کے طنزیہ خطابات، کبھی ان کے لباس پر اعتراض ہے، کبھی ان کے ٹخنوں سے اوپر شلوار پر اعتراض ہے، کبھی انہوں نے جو سر کے اوپر ٹوپی رکھی ہے اس پر اعتراض ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہے. اور یہ اس طرح سے در حقیقت اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں. اور غبار نکالتے کن پر ہیں؟ مومنین پر، اہل ایمان پر. اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے. جب ان کے پاس سے گزرتے آنکھوں سے آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، اور جب اپنے گھروں میں آ جاتے تو گھروں میں آ کے بھی آپس میں خوش گپیاں لگاتے. واپس آتے ہوئے جیسے جیسے مومنین کا مذاق اڑایا آپس میں بیان کر رہے ہوتے، اور اگلے دن کون سی پلاننگ کرنی چاہیے، کس طرح سے ان کا مذاق اڑانا چاہیے، ان کو تنگ کرنا چاہیے، اس کی پلاننگ کرتے. تو مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف ایمان والوں کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کے ساتھ استہزاء ہو.
اور وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب وہ انہیں دیکھتے ایمان والوں کو تو کہتے یہ تو بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، چھوڑو ان کو، ان کی بات نہ کرو، انہیں کیا پتہ ہے دنیا کا، یہ تو بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں ان پر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجا گیا؟ یعنی جس طرح سے یہ مومنین کے شب و روز کو پرکھ رہے ہیں، ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو نوٹ کر کے ان پر قدغن لگا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان باتوں کو لے کر آتے ہیں جن پر ان کا مذاق اڑایا جائے، کیا یہ مومنین پر نگران بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ نہیں نہیں، ہر بندے نے اپنی آخرت کی تعمیر خود کرنی ہے۔ مومنین بھی اللہ کے ہاں مسئول ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور منافقین اور کافر اور فاسق اور مشرک لوگ، یہودی عیسائی، وہ سب ہی اپنے اپنے اعمال کے مسئول ہیں۔ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ہی نگہبان ہے، ہر بندہ راعی ہے، اور ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسے سوال کیا جائے گا، اور اسی طرح ہر بندہ مسئول ہے، اسے اس کے اعمال کا بھی محاسبہ کیا جائے گا، اس کے اعمال کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے گا۔ مومن آدمی بھی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے، اور فاسق اور منافق بھی، کافر اور فاجر بھی۔ تو انہیں ان پر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، یہاں اللہ رب العزت نے آخرت کا نقشہ کھینچا ہے کہ آخرت میں جیسے جیسے انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا، ویسے ویسے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ کہ آخرت کی زندگی وہ جہنم کی تلخ اور بد مزہ زندگی کے اندر داخل تو ہو گئے، اور وہاں وہ اپنے اعمال کا حساب دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ آج کے دن ایمان لانے والے کافروں سے مذاق کریں گے۔ جو جو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، کتاب المغازی میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب بدر کی جنگ ختم ہوئی اور مکہ کے بڑے بڑے کافر سردار جو وہاں قتل ہو گئے تھے، ان کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھیں میدان میں، اور بعض کی لاشوں کا رنگ سورج کی دھوپ کی وجہ سے بدل گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ان لاشوں کو گھسیٹ کے بدر کے ایک گندے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ جب وہ لاشیں گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر پھینک دی گئیں تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا جو اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا تم نے اس کو سچا پا لیا؟ اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو سچا پا لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا؟ مومنین کی نصرت کا، ایمان والوں کی مدد کا، کہ تھوڑے ہوں تب بھی زیادہ پر غالب آ جائیں گے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت ساری تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے بہت بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، اللہ نے پورا کر دیا۔ کیا تمہارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کیا تم نے آج اسے دیکھ لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان افراد سے مخاطب ہیں جن کے اندر روحیں نہیں، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں،
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب اس وقت وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان افراد کو دوبارہ زندہ کیا ان کی رسوائی کے لیے، ان کی ندامت کے لیے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سنے، ان کی سماعت کو اللہ رب العزت نے بحال کر دیا۔ چند لمحات کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی سماعت بحال ہوئی اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کلمات کو سنا۔ تو یہ ہے مرنے کے بعد رسوائی۔ مرنے کے بعد جیسا جیسا انہوں نے سلوک کیا ویسا ویسا سلوک انہیں دکھانا۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور جہنم لائی گئی اور میں نے آگ میں دیکھا ایک عورت کو، ایک خاتون کو، کہ وہ عورت جس نے ایک بلی کو بھوکا مار دیا تھا، کہ اس نے اس بلی کو قید کیا، اسے چھوڑا نہیں کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے ہی اپنا پیٹ بھر لے، اسے قید کے اندر ہی رکھا، اسی کیفیت میں وہ مر گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی، یعنی جیسے اس نے بلی کے ساتھ سلوک کیا ویسا ہی سلوک بلی جہنم کی آگ میں اس کے ساتھ کر رہی ہے۔ تو وہ تو جانور ہے، اور جو انسان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اور سلوک کی کیفیت بھی کیا ہے، عقائد باری تعالیٰ کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو شرعی اسلامی وضع قطع ہے، اسلامی لباس ہے، اسلامی چہرہ ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ جو اسلامی طرز زندگی ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور پھر مذاق ہی نہیں اڑاتا، دوسروں کے سامنے انہیں بھی مذاق اڑانے کی ترغیب دیتا ہے۔ آنکھوں میں ایک دوسرے سے اشارے کیے جاتے ہیں، اور مذاق بھی کن کا اڑایا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کا، مومنین کا۔ ایمان والوں اور مومنین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ان کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ اسلامی عقائد کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ان کا جرم کتنا بڑا ہوگا؟ ایسے لوگ یقینی طور پر جہنم کے مستحق ہیں، جیسا کہ ان آیات کے اندر واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو کافر جو کچھ کرتے تھے، جہنم میں ہر چیز کا بدلہ انہیں مل گیا۔ ایک مسلمانوں سے ان کا مذاق کرنا ہی رہ گیا تھا، تو آج جوابی طور پر اللہ فرماتے ہیں اہل جنت، مومنین تختوں پر بیٹھے ہوئے جہنمیوں کو دیکھیں گے، تب وہ ان کا مذاق کریں گے، ان کے ساتھ استہزاء کریں گے، ان پر ہنسیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا کافروں کو اس کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ دنیا کے اندر جیسے جیسے انہوں نے اعمال ہمارے ساتھ کیے، جیسے سلوک انہوں نے ہمارے ساتھ کیے، کیا انہیں اس کا بدلہ مل گیا؟ بھلا اللہ رب العزت کافروں کو اس سزا کا مزہ کیوں نہیں چکھائیں گے کہ وہ کافر جو مومن کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور ایمان والی پاکیزہ زندگی کا مذاق بھی اڑاتا ہے؟ تو ڈرنا چاہیے ان افراد کو جو مسلمان ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چہرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ داڑھی کا مذاق اڑانا، اسلامی لباس، اسلامی شعار کا مذاق اڑانا، اور ایمان والی پاکیزہ زندگی کو سادہ لوئی سے تعبیر کرتے ہوئے ان کا مذاق اڑانا، یہ سارے لوگ ملحد بے دین جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا روشن خیال کہتے ہیں، یہ روشن خیالی نہیں ہے بھائیو، یہی تو جہالت ہے، یہی تو جہالت ہے جو بندے کو علم کی روشنی سے دور لے جا رہی ہے، اور اتنا دور کہ وہ اللہ رب العزت ایمان، اہل ایمان اور عقائد کا مذاق اڑانے کی طرح بندہ چل پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
ان افعال سے محفوظ رکھے اور صحیح ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔